السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی اصل ظالم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی صورت میں ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا، دوسرے مسلمانوں کو جو لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا تحقیق خبر پر عمل سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے لڑائی پیدا ہو سکتی ہے اور لا علمی میں نقصان پہنچانے کا باعث اور سبب بن سکتی ہے۔ یہاں سے مزید ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو منع فرمایا جو اسلامی اخوت، بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور باہمی عداوت اور لڑائی کا باعث اور سبب بنتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کسی کا مذاق اڑانا، نمبر 2 کسی پر عیب لگانا، اور نمبر 3 کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، کیونکہ اس سے دلوں میں شدید بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جائے وہ اسے اپنی تذلیل سمجھ کر ہر وقت انتقام کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انتقام میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کا
مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اس آیہ کریمہ میں منع فرما دیا۔ اور عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری جو ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو الگ سے، پھر حالانکہ پہلے حکم میں بھی عورتیں شامل تھیں تو الگ سے بھی ان کو خاص تاکید کے ساتھ جو ہے وہ حکم دیا کہ کوئی عورتیں جو ہے وہ دوسری عورتوں کا مذاق بھی نہ اڑائیں۔ حدیث رسول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں، ابو داود میں اور دیگر کئی کتب میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ قال رجل، ایک بندہ اٹھا، اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے دوسروں سے سب سے زیادہ اچھے ہوں اور اس کا جوتا جو ہے وہ بہت اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو یہ ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو چھوڑا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہ کبر ہے۔ حق کو جھٹلایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کبر ہے۔ اس طرح ایک دوسرے پر تان کرنا، اس سے منع فرما دیا۔ مثلا تو فلاں بدکار کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، ایسی باتیں کسی کو جو ہے وہ نہیں کہنی۔ اور اسی طرح اپنے طور پر استہزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو وہ ناپسند کرتے ہوں، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا، یہ تنابزوا بالالقاب ہے، تو اس سے بھی اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اسی طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا، یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلا کسی کو کہنا اے کافر یا اے زانی، اے شرابی، اس طرح کے نام جو کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کرتا تھا، اب وہ توبہ کر چکا ہے، ایمان میں داخل ہو چکا ہے، اب بھی اس کو یہ کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں الاسم سے مراد یہاں ذکر یعنی یاد کرنے کے معنی میں ہے، یعنی بئس الاسم الذی یذکر بالفسق بعد دخولہم فی الایمان، ان کے ایمان میں داخلے کے بعد بھی ان کا جو ہے وہ فسق، اس کے نافرمانی کو یاد کر کے وہ اس کا نام رکھنا یہ برا ہے۔ اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ظن کے معنی ہے گمان کرنا، مطلب یہ ہے کہ اہل خیر اور اہل اصلاح و تقوی کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افتراء کے ضمن میں آتے ہوں۔ اسی لیے حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکذب الحدیث جو ہے وہ قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمایا ایاکم والظن، ظن سے لازم بچو، اور اس کو فرمایا کہ یہ اکذب الحدیث ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ لازم بچو، ورنہ فسق اور فجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گھنونے
کردار کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ وہ بدگمانی نہیں ہے جسے یہاں گناہ کہا گیا ہے، اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا یجوز وانہ لا حرج فی الظن القبیح بمن ظاہرہ القبیح، جس کا ظاہر اچھا ہے اس کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے، اور جس کا ظاہر برا ہے اس کے بارے میں بدگمانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح کسی کی ٹو لگانا، جاسوسی کرنا، اس سے بھی منع فرما دیا گیا، اور اس کو بھی خامی یہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ کسی کی خامی کو، کسی کے عیب کو تلاش کرتے رہنا، یہ جو ہے مسلمان بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تجسس ہے جو منع ہے، جاسوسی ہے، اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرو، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو اچھالو، اس کی تذلیل کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے، یا جب تک دوسروں کے لیے ایذا کا باعث اور سبب نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے، جس سے معاشرے کا تمام امن اور سکون جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کو، لغزشوں کو ذکر کرنا، بیان کرنا، جسے وہ برا سمجھے، جس کی برائی کی جا رہی ہے، جس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، وہ اس کو اگر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ اس کو برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اعاذنا اللہ منہما، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے، اس کو سارے پسند کرتے ہیں۔ تو جس طرح مردار بھائی کے گوشت کو ناپسند کیا جاتا ہے، اسی طرح کسی کی مسلمان بھائی کی غیبت کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ البتہ اگر معاملہ ایسا ہے، یعنی کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی کے عیب بیان کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کسی کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، مطلب اس نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے، یا رشتہ وغیرہ کرنا ہے، تو اب وہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھتا ہے تو پھر وہ اس کا صحیح جو اس کے معاملات ہوں، جو اس میں عیب ہوں، وہ اس کے سامنے جو ہے بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے ہی کسی کی تذلیل کے لیے، لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے کے لیے یوں ہی کرتے رہنا، اس کے عیوب کو بیان کرتے رہنا لوگوں میں اس کی تذلیل کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے مسلمان بندے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی کامل مکمل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔